کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی جو کہ ہمیں انٹرنیٹ یا تصویروں میں دکھائی جاتی ہے، حقیقت میں وہ اصلی مسجد اقصی ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مسجد اقصی نہیں تو اصل مسجد اقصی کون سی ہے؟ اور یہ جو ہمیں گولڈن گنبد والی مسجد دکھائی جاتی ہے، یہ کون سی مسجد ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اور یہودی کیوں مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ آخر سچ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور ہاں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کرنا تاکہ یہ حقیقت سب جان سکیں۔ مسجد اقصی، یہاں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، جسے قرآن نے بابرکت والی زمین کہا، جس کے ایک ایک پتھر میں تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ لیکن آج یہ مسجد فتنوں کا نشانہ ہے۔ اکثر لوگ اس سنہری گنبد کو مسجد اقصی سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ خوبصورت سنہری گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے گئے، جبکہ اصل مسجد اقصی وہ سیاہ گنبد والی عمارت ہے جو قبلہ کی طرف جنوب میں واقع ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جہاں انبیاء کرام نے نماز پڑھی، جہاں صحابہ کرام نے سجدے کیے، اور جہاں آج بھی ظلم کے سائے میں اذان دی جاتی ہے۔ مسجد اقصی کی بنیاد 7ویں صدی میں رکھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا اور مسجد کی پہلی تعمیر عمل میں آئی۔ پھر خلافت بنو امیہ، عباسیہ، فاطمیہ سب نے اس مسجد کو سجایا، سنوارا اور مسجد کو عزت دی۔ جب صلیبیوں نے اسے استبل بنایا تو صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے پاک کیا اور سجدوں سے آباد کر دیا۔ یہ مسجد صرف پتھروں سے بنی عمارت نہیں، تاریخ کا چراغ ہے، یہ امت کا دل ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے، ایک عبادت گاہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ تیسرا ہیکل دوبارہ بنے گا تو ایک مسیح آئے گا اور وہ دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس لیے وہ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کرتے ہیں، اس لیے وہ اس مقدس مقام پر دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ صرف عقیدہ نہیں، یہ ایک عالمی سازش ہے۔ آج مسجد اقصی خطرے میں ہے۔ 1200 سے زائد اسرائیلی آبادکار پولیس کی حفاظت میں مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے۔ رمضان، عید، جمعہ، کوئی دن محفوظ نہیں۔ نمازیوں پر حملے، دروازے کی بندش، اذان پر پابندی، یہ سب روز کا معمول بن چکا ہے۔ یہ سب مسجد اقصی کو تنہا کرنے کی کوشش ہے۔ کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے؟ کیا ہم صرف تصویریں شیئر کرتے رہیں گے؟ کیا ہم بھول جائیں گے کہ اقصی ہمارا مرکز ہے؟ یہ مسجد صرف فلسطینی کی نہیں ہے، پوری امت کی ہے، ہمارے دلوں کی روشنی ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ایک دن آئے گا جب مسجد اقصی کی اذان ہوگی، اذان گونجے گی، نمازیں ہوں گی اور سجدے سے زمین مہک اٹھے گی، لیکن تب تک ہمیں بولنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا کہ مسجد اقصی صرف ایک مکان نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ایک جذبہ ہے۔